أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به. یہ مسئلہ تھا کہ بحیرہ، سائمہ، وسیلہ، حام، سورہ انعام، ان کو انہوں نے اللہ کا بھلا کرے حرام قرار دیا. انہوں نے بتا دیا کہ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اونٹ اور اونٹنی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے گائے اور بیل، دمبا اور دمبی، بکرا اور بکری، 8 ہو گئے. ان میں سے بتاؤ کہ یہ ان میں سے کس کو کس نے حرام قرار دیا؟ کوئی حجت قطعیہ ہو. یہ بدقسمتی ہے. کبھی دیوبند کے ایک فاضل نے کتاب لکھی حرمت الثقل، القول الثقل فی حرمت الجمل، کہ اونٹ حرام ہے. دیوبند سے فارغ ہے، اور ہندوستان کی بہت سے علماء کی تقریزات اس پر ہے، القول الثقل فی حرمت الجمل. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن دیکھا بھی نہیں، دیوبند میں کیسے پڑھا اس نے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اونٹ کی حلت، یہ اس کی اصل بنیاد امام بخاری ہے، اور اسی طرح ابن جریر طبری ہے. ان لوگوں کی طرف سے یہ مسئلہ ہو گیا کہ یہ سواری کی چیز تھی، اور لے جا کر کے انہوں نے اللہ کا بھلا کرے اس کو حلال بھی بنا دیا، امت کو گمراہ کر دیا. ہندوستان کے بہت سے علماء کی تقریزات بھی اس پر ہے، لیکن یہاں صراحتاً ہے کہ یہ 8 جوڑے ہیں: اونٹ اونٹنی، بیل گائیں، دمبا دمبی، بکرا بکری. اور پھر امشتملت علی ارحام الانثیین، اونٹنی اور یہ ہے کہ گائیں، بکری اور دمبی، ان کے پیٹ کا بچہ. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. کوئی حجت قطعیہ تو بتا دو کہ کس نے ان کو حرام قرار دیا. اسی سلسلے میں فرماتے قل، آپ فرما دیں لا اجد فیما اوحی الی محرما. لا اجد فیما، اس قرآن میں اوحی الی جو میری طرف وحی ہوتی ہے جس کی، لیکن ما سے عموم مراد ہے وحی جلی اور وحی خفی. وحی جلی قرآن ہے، ما اوحی الی جو مجھے وحی ہوتی ہے وحی جلی قرآن یا وحی خفی. اس میں کوئی حرام تو نہیں پاتا. لا اجد محرما علی طاعم، کھانے والے کے لیے کوئی حرام تو میں کسی چیز کو نہیں پا رہا، یطعم جو اس کو کھائے، الا ان یکون الطعام میتۃ، یکون کی ضمیر طعام کی طرف رجوع. یہ مطعوم، ہاں وہ مطعوم میتۃ مردار ہوں، او دم مسفوحا یا دم مسفوح ہو، جو آپ کے سامنے 6 پارے میں گزر چکا. او لحم خنزیر، یا خنزیر کا یہ ہے کہ گوشت. فإنہ رجس، لحم الخنزیر یہ تو بالکل پلیت. اور فسقاً، یا گناہ کی ایسی چیز کو حل لغیر اللہ ہے، جو غیر اللہ کا نامزد کیا گیا اور غیر اللہ کا نام اس پہ پکارا گیا. یہ ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا قانون کیا ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ ما قبل کا ما بعد پہ انحصار ہوتا ہے. اب کوئی حرام چیز نہیں پا رہا، مگر حرام صرف یہ ہے میتم، دم مسفوح، لحم خنزیر اور فسقاً اہل لغیر اللہ بہ، یعنی الامور المذکورہ. تو یہ صرف اللہ کے بعد یہ 4 چیزیں یہ حرام ہیں. اب اس کو کیا کرو گے؟ یہ حصر کہاں گیا؟ حالانکہ سود بھی حرام ہے، ربا حرام ہے، سود حرام ہے، اور اکل مال الیتیم، یتیم کا مال بھی کھانا حرام ہے. یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہے. اور فرما رہے کہ لا اجد فی ما اوحی الیہ، جو قرآن میرے طرف وحی ہوتی ہے جس کی، یا حدیث کی وحی ہوتی ہے. قرآن میں تو کسی چیز کو حرام نہیں پڑھا، تو قرآن ہی کے اندر تو سود وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا گزرا. ان الذین یاکلون اموال الیتامی انما یاکلون فی بطونہم نارا، اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. تو یہ تو سب اس میں گزرے ہیں. اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا. تو اللہ کو کرو گے کیا؟ اللہ تو آتا ہے کہ ما قبل کا ما بعد پہ حصر ہوتا ہے. ما قبل حرام ہے، اور کسی چیز میں حرمت نہیں، صرف ان چیزوں کے اندر، صرف انہی میں حرمت ہے. اس کا سمجھ میں آ گیا؟ اس کا ہے سمجھ میں؟ جواب یہ ہے لا اجد من محرماتکم، بوجھو، لا اجد مما تحرمون، جن کو تم حرام سمجھتے ہو، تمہارے حرام شدہ جن کو تم حرام سمجھتے ہو، ان میں سے میری نگاہ میں صرف یہ 4 ہے تمہارے منہ. تو یہ استثناء اللہ آپ کا بھلا کر، یہ جو حصر ہے یہ حصر اضافی ہے. یہ حصر اضافی ہے، حصر حقیقی نہیں ہے. حصر بعض چیزوں میں سے وہ کیا ہے
جن کو تم حرام سمجھتے ہو. دیکھو بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، ان سب کو انہوں نے حرام قرار دیا جو کل پرسوں آپ کے سبق میں گزرے. کچھ پہلے پڑھ گیا. لا اجد مما تحرمون، لا اجد مما تحرمون، جن کو تم حرام قرار دیتے ہو، من بحیرۃ وصائبۃ ووسیلۃ وحام، ان میں سے کسی کو میں حرام نہیں سمجھتا، اس لیے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ کا معنی آپ کو بتایا، ما حرم، ما حرم بحیرۃ وصائبۃ ووسیلۃ وحامیا، ان میں سے کسی کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، جبکہ جعل کو حرم کے معنی میں لے لیں. تو جن کو تم حرام سمجھتے ہو، محرمات شما، تمہارے محرمات میں سے صرف یہ چیزیں حرام ہے، باقی تو سمجھے یہ حصر اضافی ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نا؟ بولو. میں نہیں پاتا، اللہ آپ کا برا کرے، تم لوگوں میں شریف، میں شریف نہیں پاتا مگر عیسیٰ خان، موسیٰ خان، محمد خان، احمد خان، میں شریف نہیں پاتا مگر جو مجھے معلوم ہے، جو میرے سامنے، ان میں سے کوئی بھی شریف نہیں ہے مگر عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد. سمجھے؟ تو آپ کہیں گے کہ آپ کا استاد مولانا سلیم اللہ خان صاحب وہ شریف نہیں ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ مولانا تقی صاحب شریف نہیں ہے، حضرت اقدس مولانا عبدالرزاق اسکندر شریف نہیں ہے، یہ تبلیغیوں کے جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں یہ شریف نہیں ہے. تو میں کہوں گا کہ میرا جو حسر، میں نے حسر کیا، میں نہیں پاتا آپ لوگوں میں شریف، نہیں پاتا آپ لوگوں میں شریف مگر یہ ائمہ اربعہ، یعنی ائمۃ الضلالہ. اڑے کچھ پہلے پڑھ گیا. تو یہ حسر ہے آپ کے کلاس کے اعتبار سے، پوری دنیا سے نہیں ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ اڑے چھوکرو ابھی سمجھ میں آیا؟ یہ گل یہ حسر اضافی ہے، سمجھتا ہے؟ چلے گا. ترکیب بالکل آسان ہے. فیما اوحی الی محرمن، محرمن مفعول لا اجدو کا، فیما اوحی متعلق ہوگا لا اجدو کے ساتھ. الا طعام یطعمہ الا یکون محرما علی طعام، طعام موصوف ہے، یطعم پورا جملہ صفت بنے گا، یہ متعلق ہوگا محرم کے، محرم کو مفعول بنا لا اجدو کا. الا یکون میتۃ او دما مسفوحا، یکونوں کی ضمیر ہے طعام یا مطعوم، ٹھیک ہے، یہ مستثنی منقطع بنے گا مولانا، کوئی اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. الا یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر، یہ او فسقن یہ معطوف ہوگا، او فسقن، فسق موصوف ہے، اہل لغیر اللہ بہ، یہ پورا جملہ اس کے لیے صفت بنے گا. ٹھیک ہے مولانا؟ یہ ہو گئے جنے دا پتر، یہ خبر ہو گئے یکون کے لیے، اور الا یکون بتاویل مصدر ہے، چونکہ مستثنی منقطع کہہ کر کے چھوڑ دو، درمیان میں جملہ معترض ہے. فإنہ رجس، فإنہ کا معنی فإن لحم الخنزیر، فإن لحم الخنزیر رجس، ہو گیا مولانا؟ یہ درمیان میں معترض ہے، معطوفات کے درمیان میں، ہو گیا مولانا؟ معلوم یہ ہو گیا کہ جملہ معترضہ پر بھی فا آتا ہے. عام طور پر نحوی واو نقل کرتے، اس لیے محدثین تردید کرتے، کہتے فا بھی آتا ہے، دلتا غدے دیدا غدے کا نشتہ کو بوڑھ بچائے. سمجھ شریف میں خیال کر لینا، بہت زبردست چیز آ گئی. ہو گیا مولانا؟ فمن اضطر الى هذه الاربعۃ، فمن اضطر الى اکل هذه الاربعۃ، ان چار میں سے بھی اگر کسی کو مجبور ہے تو دبا کر کے اللہ پاک رکھے، میتہ بھی کھا سکتا ہے، دم مسفوح بھی کھا سکتا ہے، لحم خنزیر بھی کھا سکتا ہے. اضطرار کی حالت اور ہے، الضرورت تبیح المحظورات، منع چیز وہ اس قاعدہ آپ کو میں بتا چکا ہوں. سمجھے؟ میں نے عرض کیا کہ صرف نبی کے جسم کو نکالنا نہیں، باقی کوئی شیخ الحدیث مر گیا اور آپ مر رہے، وہ تو ویسے مرا ہوا دفن، آپ کو پتہ کہ یہ کوئی شیخ الحدیث یہاں دفن ہو چو، آہستہ آہستہ قبر کھود کر کے نکالو، اتنا سا اس میں سے کاٹ کر کے کھاؤ. آئے سمجھ میں؟ کوئی شیخ الحدیث، اور اگر تبلیغی ہوگے تو فوراً نکال دینا. آئے سمجھ؟ اگر کوئی ہو تو اس کو فوراً نکال دینا. کچھ پہلے پڑھ گیا؟ صحابی کے جسم کو نکال سکتے ہیں، سمجھے؟ بزرگان دین کے جسم کو نکال سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کو. صرف نبی کے جسم کو، جا الو کا موٹا خنزیر مر تو، لیکن نبی کو چھیڑنا نہیں، جبکہ یہ طے شدہ ہے کہ نبی بالکل صحیح سالم ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یہی فقہا نے یہی قاعدہ لکھے. فمن اضطر الى اکل هذه المیتۃ الى هذه الاربعۃ الى اکل هذه الاربعۃ، ان میں سے کسی ایک کے کھانے کی طرف مجبور ہوتا ہے، غیر طالب، بغا یبغی کا معنی طالب کیا، غیر طالب اللذۃ، لذت کے لیے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، ولا عاد ولا متجاوز عن الحدود الشریعت، شریعت کہتی ہے کہ بقدر ضرورت، الضرورت بقدر ضرورت،
بس اتنا سا کھاؤ جس سے تیری جان میں جان آ جائے، یہاں تک اس آبادی تک جا سکو۔ تو نے دبا کر کے کھا لیا جنے دا پتر 1.5 کلو کا، یا اس طرح تو نہ کرو۔ آیا ایسا میں ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ مفتی سید پالمپور کے پاس آدمی آ گیا، اس نے کہا کہ حضرت کہتے میں شفا ہے، شفا ہے، شفا ہے، شفا ہے، شفا 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 شفا، سمجھے؟ میں نے 1.5 کلو شہد پیا ہے، طبیعت میری بگڑ گئی۔ آدمی اتنے سے تو حضرت فرماتے کہ فی شفا للناس، فی شفا للجاموس نہیں، بولو فی شفا للناس، انسانوں کے لیے۔ اور تو انسان اگر ہوتا تو اتنا سا پی لیتا، تو نے 1.5 کلو جب پی لیا تو جاموس تو ہے، سمجھے؟ جاموس بھینس تو ہے، تو انسان نہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا فی شفا للناس، للناس انت جاموس، سمجھے؟ چلیے گا مجھے یہ قواعد آپ کو بتا چکا ہوں، سارے اس پر بحث ہو چکی ہے۔ دوسرے پارے میں فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، سمجھے؟ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بِهِ او لَهُ۔ چلیے گا مولانا، یہ ہو گیا جزا محذوف نکالی، یہ دال علی الجزا ہے۔ تو وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، یہودیوں پر ہم نے حرام قرار دیا۔ علی الذین ہادوا موصول صلہ متعلق حرمنا کے ساتھ ہوگا۔ حرمنا علی الیہود، یہودیوں پر ہم نے حرام قرار دیا کل ذی ظفر، ہر ناخور والے جانور کو، جیسے کہ اونٹ ہے اور شتر مرغ ہے، ومن البقر اور گائیں، والغنم اور یہ کہ بھیڑ بکریاں، حرمنا علیہم شحومہما، ان کی چربیوں کو بھی ہم نے حرام قرار دیا ان پر، الا ما حملت ظہورہما، ہاں وہ چربی، الا ما حملت ہو، ما موصولہ کی طرف عائد ہوگی، الا ما حملت ہو ظہورہما، ہاں جانوروں کے پیٹ پر جو چربی آ جائے، او الحوایا، یا یہ کہ ان کے آنتوں پر، اوجری پر جو چربی لگی ہو، او مختلط بعظم، یا وہ ہڈی کی جو کہ، یا یہ کہ وہ چربی کی اختلط بعظم جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، آنکھوں کے اوپر جو ہڈی اس پر یہ ہے کہ چربی لگی ہوئی ہے، یہ چیزیں ان کے لیے حلال تھیں، باقی چربی ان پر حرام۔ نتیجہ نکلا یہودیوں پر اونٹ بھی حرام، شتر مرغ بھی حرام، اور اللہ آپ کا بلا کہ حرمنا علیہم ومن البقر والغنم، یہ متعلق ہوگا حرمنا کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ علی الذین ہادوا پہلے والے حرمنا کے ساتھ متعلق، دوسرا ومن البقر والغنم دوسرے حرمنا کے ساتھ متعلق، حرمنا علیہم شحوم البقر والغنم، شحوم البقر والغنم، ان کی چربی کو ہم نے حرام قرار دیا۔ حالانکہ ہم لوگ دیکھو کیسے چربی کھاتے، مزیدار بھی ہوتا ہے، آپ لوگ تو نہیں کھائیں گے، آپ پشین جائیں تو اتنے بڑے گوشت، وخرا وشخرا وہ پورا کا پورا اتنا بڑا روسٹ ہے، اس کو ختم کیا، دا وخلا دا خورا، سمجھے بھی جو؟ اس لیے انگریز نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، انگریز نے یہ تھرمامیٹر بنایا، کس کے لیے؟ بخار چیک کرنے کے لیے۔ تو پشینے کے منہ میں رکھا تھا، پشین والے پٹھان کے، چربیاں زیادہ کھاتا ہے، ادھر رکھا، ٹھپ سے وہ ٹکڑا ہو کر کے گر پڑا، بخار اس سے نکل گیا، وہ ٹوٹ گیا۔ بولو پشینے کے کیا بخار کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے، آیا سمجھ نہیں ہے؟ تو اس لیے پھر انگریز نے کہا اس کے لیے وہ جو گائے بیل والا اتنا بڑا تھرمامیٹر بنائے۔ بولو پھر انگریز نے کہا ان کے لیے کیا کریں گے؟ گائے بیل والا بنا، آیا سمجھ نہیں؟ جی ہو گیا۔ امریکہ سب سے پہلے اللہ کا بھلا کرے کہاں پہنچا؟ چاند پہ پہنچا، کہ اس کو ناز تھا کہ سب سے پہلے میں شٹل کے ذریعے سے کہاں پہنچاؤں؟ چاند پہ پہنچا۔ چاند پہ جب وہ پہنچا تو وہاں پر دیکھا کہ ایک آدمی کی پیٹھ پر یہاں پر بہت کپڑے رکھے ہوئے، کپڑے والا۔ انگریز نے کہا ربا میری ماں کی توبہ، میں سمجھ رہا تھا کہ کائنات میں سب سے پہلے میں چاند پہ پہنچا، یہ تو پہلے سے کپڑے بیچ رہا، یہ تو مجھ سے پہلے۔ کہتا تھا سو کے، کہا پشین ہے، کم سے نہ پشین نہ رہا، سمجھے؟ کدھر سے آئے تم؟ پشین سے آئے، آیا سمجھے؟ یہ جنت۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھرمامیٹر ٹوٹ گیا۔ پشین والے ساتھی کتنے؟ ہاتھ کھڑا کرو، دیکھو یہ سر پشین والے، یہ سارے دیکھو پشین آیا سمجھے؟ پشین کے لوگ فوج میں نہیں ہیں، بلوچ رجمنٹ مستقل فوج کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، خطرناک بلوچ رجمنٹ۔ ہر قوم کے لوگ اس میں ہے، کس میں؟ فوج میں ہے، لیکن پشینی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ کہ فوجیوں کے بوٹ ایک سائز کے بنتے ہیں، ایک سائز، اور پشینوں کا پاؤں اس طرح، سمجھے؟ اس لیے اب اس کے جوتے جہاں ہوں گے کوئی ماں کا لال چوری نہیں کرے گا، وہ پڑے رہے، مولانا کے جوتے پڑے رہے، کوئی چوری نہیں کرے۔ اگر کوئی چور اٹھائے گا وہ پرلے درجے کا بغیرت ہوگا،
وہ دھوکہ کھائے گا، ان کو کوئی ان سے خریدے گا بھی نہیں، سمجھے؟ اس لیے ان کے جوتوں کو کوئی خطرہ نہیں آیا سن۔ یہ جی پشین والے چلے گا مولانا، ایسی چربیاں کھاتے ہیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حرمنا، دوسرے حرمنا کے ساتھ علیہم بھی متعلق ہوا، شحومہما، بکر اور غنم کے چربی کو ہم نے حرام قرار دیا، ہاں الا ما، وہ چربی حملت ہو، ما موصولہ کی طرف عائد موصوف ہے، حملت ظہورہما، پیٹھ جانوروں کے، بکر اور غنم کی پیٹھ جس کو اٹھائے، او الحوایا، یا ان کے اوجھری، حوایا حاویتوں کی جمع، حاویہ کا معنی شامل ہونے والا، اوجھری بھی چونکہ گند پر شامل ہے، اڑے اس میں گندی ہوتا ہے اوجھری، اوجھری کا پتہ نہیں، او الحوایا، آنتے یا اوجری، آنتوں میں بھی گند ہوتا، او مختلط بعظم، یا وہ چربی اختلط بعظم جو ہڈیوں پر، آنکھوں کی یہ ہڈیاں اس کے اوپر ہے اس طرح، بس ہو گیا ہمارا۔ ذالک التحریم، بولو ذالک التحریم، یہ تحریم یہود کو ان نعمتوں سے اللہ نے محروم کیوں کیا؟ ذالک مبتدا بنے گا مرفوع محلا، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ان کی بغاوت سے، ان کی زیادتی کی وجہ سے ہم نے یہ بدلہ ان کو دیا، یہ پورا جملہ خبر بنے گا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فِي مَا حَرَّمْنَا وَحَلَّلْنَا، جو چیزیں ہم حلال اور حرام کرا، ہم سچے ہیں، یہ یہودی جھوٹے ہیں، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اِنَّا لَصَادِقُونَ فِي قَوْلِنَا یا فیما حرمنا و حللنا، حلال و حرام تحلیل و تحریم میں ہم سچے ہیں، اے جنے دا پتر جھوٹے ہیں، اڑے کچھ پہلا پڑھا، فَإِن كَذَّبُوكَ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ، تحلیل اور تحریم میں اگر آپ کو جھٹلا دے، فَقُلْ کہہ دو رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ، میرا پروردگار ذو رحمت واسعۃ، وسیع رحمت والی ذات ہے، وسیع رحمت والی ذات ہے، بتا دیا تمہارے تکذیب کے باوجود ایک حد تک تمہیں چھوڑے گا۔ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو عَذَابٍ عَلِيمٍ، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو انتقام، ارے جنے دا پتر تکذیب کر رہے لیکن اللہ اپنی رحمت کو بتا رہا، سبحان اللہ، کہ تکذیب والے کو بھی فوراً نہیں پکڑتا، میری رحمتیں بہت وسیع ہے، سمجھے؟ بازوا ہرانچی ہستی بازوا، کافر و گبر و بت پرستی بازا، کافر ہے بت پرست ہے بازا، میں اللہ انتظار میں کہ تو آ جا۔ یہاں بھی اللہ نے، حالانکہ یہاں آپ کا سائنس اور میرا فلسفہ یہ کہتا فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو انتقام، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو عَذَابٍ عَلِيمٍ، تمہارا پروردگار عذاب علیم دینے والا، ذو انتقام، لیکن رحمت کو ذکر کر دے، ہو گیا مولانا۔ رب کو مبتدا بنے گا، ذو رحمت واسعۃ، اس کے لیے خبر بنے گا، اور اللہ کی رحمتیں لیکن پکڑنے پر نہیں آتا، لیکن جس وقت پکڑتا تو لا یرد باسہ، اس کے عذاب کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، اس کے عذاب کو رد نہیں کیا جا سکتا، عن القوم المجرمین، مجرمین سے، ہو گیا ملنگ کو۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء، ہو گیا عذر لنگ ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہماری توحید کو چاہتا ہم توحید کرتے ہیں، اگر اللہ ہمارے عدم شرک کو چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، ہم جو شرک کر رہے ہیں اللہ کے مرضی سے کر رہے ہیں، مرضی نہیں، مرضی الگ، میں نے غلط بولا، ارادہ الگ ہے، مشیت اور ارادہ الگ ہے، مرضی الگ ہے، سمجھ؟ اللہ کے ارادہ اور مشیت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا ارادہ اور مشیت کسی کے اختیار کو سلب نہیں کرتا، مرضی الگ چیز ہے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے ارادہ اور مشیت کے خلاف کوئی نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ لیکن جیسے علم کسی کو جبر نہیں کرتا، میں آپ کو بتا چکا ہوں اس پر بحث کر، علم جیسے کہ مجبر نہیں ہے کسی کے اختیار کو سلب نہیں کرتا، اسی طرح ارادہ اور مشیت بھی کسی کے اختیار کو سلب نہیں کرتا، ایک گل ہے جی۔ اور اس کا آسان مولانا رومی نے جواب دیا، چوری کر لی، باغ سے چوری کر لی، یہ تو جبر بتا رہے ہیں نا، کہ اگر اللہ چاہتا تو، اللہ چاہتا ہے ہم شرک نہ کرتے تو نہ کرتے، لیکن اللہ چاہ رہا ہے شرک کرو، چوری کر لی، ایک دن، دو دن، تیسرے دن، چوتھے دن باغ سے چوری کر دی، مالک نے پکڑا، اس نے کہا تھا سکے کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں بھی اللہ کا، یہ دماغ بھی اللہ کا، یہ ہاتھ بھی اللہ کے، یہ باغ بھی اللہ کے، یہ پھل بھی اللہ کے، اگر اللہ نہ چاہتا تو میں چوری نہ کرتا، اللہ چاہ رہا ہے چوری کرو تو میں نے کر لیا، سمجھے؟ میں بھی اللہ کا، یہ ہاتھ بھی اللہ کے، یہ دماغ بھی اللہ کا، یہ زبان بھی اللہ کی، اور یہ باغ بھی اللہ کے، یہ پھل بھی اللہ کے، تو بھی اللہ کا، میں بھی اللہ کا، اللہ نہ چاہتا تو میں نہ کرتا، لیکن اللہ نے چاہ لیا میں نے کر لیا، چوری کر لی۔ اس نے کہا کس کے ایک مارا، دوسرا ہمارا چیخنا شروع کیا، کہنے لگے چیختے کیوں ہوں، میں بھی اللہ کا، جوتا بھی اللہ کا، یہ جو پڑھ رہے یہ بھی اللہ کے، بولو اگر اللہ نہ چاہتا تو میں آپ کو جوتا نہ مارتا، وہ چاہ رہا ہے، چیخو نہیں، سمجھے بھائی، چیخو نہیں، برداشت کرو، کچھ پہلے بڑھ گئے،
یہ ہے جی مولوی صاحب ہے۔ اس لیے مولانا ارادہ اختیار ناقص، آپ کا ارادہ ہوگا مطبوع، اللہ کا ارادہ اس کا تابع، لیکن آپ کے ارادے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ گلاس اٹھے، میں نے کر لیا ارادہ، میں نے کر لیا، میں نہیں اٹھا سکتا، لیکن جب میں اس کو اٹھا رہا ہوں تو میری مشیت کے ساتھ اللہ کی مشیت ملے گی تو پھر یہ اٹھے گا، اور یہ نیچے جائے گا نہیں۔ جب میں چاہ رہا ہوں کہ جائے، سمجھے، اب یہ نیچے جب چلا گیا، میں نے رکھ دیا، یہ میرا ارادہ ہوگا، میرے ارادہ مؤثر میرا ارادہ نہیں ہے، مؤثر میرا ارادہ اس وقت مؤثر ہوگا، اللہ کا ارادہ اس کے ساتھ ملے گا۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کے اندر وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مشیتکم لیست بمؤثرۃ فی ایجاد الافعال، ہاں ملنگو، مشیتکم لیست بمؤثرۃ فی ایجاد الافعال الا بمشیت اللہ سبحانہ وتعالی، تمہارے مشیت کسی بھی فعل کو بجا نہیں لا سکیں، اس کے دونوں پہلو برابر، یہ ممکن ہے، اس کو کوئی اٹھائے نہ اٹھائے، اٹھائے نہ اٹھائے، یہ امکان عام ہے، سلب ضرورت من الطرفین، بڑ بچے، ہاں ملنگو، دونوں طرف سے سلب ضرورت ہے، اٹھائیں نہ اٹھانا، اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، نہ اٹھانا بھی ضروری نہیں، اٹھایا تو کیا کیا، نہیں اٹھایا تو کون سا جرم کیا، لیکن پھر بھی اس کو اٹھایا۔ میرے مشیت کے سامنے دونوں چیزیں اس میں برابر تھیں، لیکن اب جب کہ یہ اٹھ پایا، اس کو اٹھایا گیا، تو میری مشیت کے ساتھ اللہ کی مشیت مل کر کے پھر یہ اٹھ گیا، سمجھتا ہے؟ یہ معنی ہے مشیتکم ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، مشیتکم لیست بمؤثرۃ، تمہارے مشیت سے کچھ بھی نہیں ہوگا الا بمشیت اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی مشیت سے، ہو گیا؟ یہ جی، یہ عذر لنگ ہے مولانا، یہ ہر بے غیرت اس طرح کرتا ہے۔ سیقول الذین اشرکوا، مشرک یہ کہیں گے لو شاء اللہ عدم اشراکنا، بولو، چونکہ آگے جواب کے اندر خود بخود یہ چیز موجود ہے، لو شاء اللہ عدم اشراکنا، اگر اللہ ہمارے عدم اشراک کو چاہتا تو ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، ہمارے آبا و اجداد، لا زائدہ ہوگا، آباؤنا کا عطف ہوگا نا ضمیر پر، سمجھے، درمیان میں فاصلہ آ گیا تو اس لیے تاکید لانے کی ضرورت نہیں ہے، خیال کر لینا، ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا شیئا من شیئا، من زائدہ ہے، اور ہم کسی چیز کو حرام قرار نہ دیتے۔ اب بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام کو جو ہم حرام قرار دیتے ہیں، یہ اللہ کی مشیت سے، واہ، مل کر کے آگئے اللہ سے۔ کذب الذین مضوا من قبلہم، کذب الذین مضوا من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے انہوں نے تکذیباً کائنا کذالک، انہوں نے بھی اسی طرح انبیاء کی تکذیب کی ہے۔ کذب الذین مضوا من قبلہم، کذب الذین مضوا من قبلہم الانبیاء تکذیباً کائنا کذالک، یہ اسی طریقہ پر، یہ پرانے ان کی روش ہے۔ حتیٰ ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کو انہوں نے چکھ لیا۔ حتیٰ ذاقوا باسنا یہ متعلق ہوگا کذبہ کے ساتھ، اور کذالک مفعول مطلق ہو گیا اپنے متعلق کے اعتبار سے۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کیا تمہارے پاس کوئی حجت قطعیہ ہے، علم ہے جس کو تم ظاہر کر کے ہمارے سامنے ہمیں بتا دو۔ مولانا یہ فتخرجوا لنا، فان تخرجوا لنا، اس کا عطف ہے علم پر، اور من زائدہ ہے، یہ علم فاخراجہ لنا، علم فاخراجہ لنا، یہ مبتدا مؤخر ہے، اور عندکم یہ ثابتاً کائنا حاصلا موجودا مستقرا، خبر مقدم ہے جندا پتریا، یہ ہو اس طریقے پر ہوگی۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوا لنا، ہے تمہارے پاس اس قسم کا کوئی علم، ہے کوئی علم، کوئی حجت قطعی، فتخرجوا لنا فتظہروا امامنا، اس کو تم ہمارے سامنے ظاہر کرو۔ کچھ بھی نہیں ہے، ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، ان نافی ہے، نفی ٹوٹ گئی اللہ سے، ان تتبعون لا تتبعون شیئا، کسی دلیل کی تم پیروی نہیں کرتے ہو، الا ظنکم، مگر اپنے اٹکل پچو کی تم پیروی کرتے ہو، لا تتبعون، ان تتبعون کا معنی لا تتبعون حجتاً قطعیتاً، کسی حجت قطعیہ کی پیروی نہیں کرتے، الا ظنکم الفاسدہ، مگر اپنے ظن فاسد کے، سمجھ رہی میں، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، تم تیر اندازی کرتے رہو، اٹکل پیچو کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ خرص کا معنی اندازہ لگانے کے، قتل الخراصون، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، یہی جندا پتر، اٹکل پیچو کی باتیں، او تخرصون خبر بنے گا، ان نافیہ کی نفی ٹوٹ گئی اللہ سے، ان کا قانون کل آپ کو میں نے بتا دیا کہ قرآن میں کہیں بھی عامل نہیں ہے، یا اللہ سے اس کی نفی ٹوٹ جاتی ہے، یا لما سے، ان کل نفس لما علیہ حافظ، سمجھے؟ ہاں بخاری میں اس کی مثالیں ہیں کہ عمل کرتا ہے، میں نے مثالیں کل آپ کو بتایا، بخاری شریف میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، بخاری میں ہے حدیث۔ ان تتبعون لا تتبعون الا ظنکم الفاسد وان انتم الا تخرصون، اب بتاؤ، تمہارے پاس اٹکل پیچو کی باتیں، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔
قل ان لم تکن لکم حجت قطعیۃ، اگر تمہارے پاس کوئی ان لم تکن حجت قطعیۃ، اگر تمہارے پاس حجت قطعیہ نہ ہو، فللہ الحجت البالغہ، اللہ ہی کے پاس ہے کامل قسم کے دلائل، اللہ ہی کے پاس کامل قسم کے دلائل کو کسی کے پاس نہیں ملنگو۔ قل ان لم تکن لکم حجت، اگر حجت قطعیہ تمہارے پاس نہ ہو، فللہ الحجت البالغہ، اللہ ہی کے پاس ہے حجت بالغہ، حجت کاملہ۔ للہ خبر مقدم بنے گا، الحجت الکاملہ، الحجت البالغہ موصوف سے مبتدا مؤخر ہو گیا، اور یہ جزا بنے گا شرط محذوف کی۔ ان لم تکن لکم حجت فللہ الحجت البالغہ فلو شاء ہدایتکم، اگر اللہ تمہاری ہدایت کو بفرض المعال چاہتا لہداکم اجمعین۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، یہ جو بحیرہ صاحب وسیلہ حام ان سب کو تم حرام قرار دیتے ہو، هلم شهداءكم اپنے یہ کہ لے کر کے آجو اپنے پارٹنروں کو، الذين يشهدون جو اس بات پر گواہی دے دے، ان اللہ حرم هذا مذکورہ چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، بحیرہ صاحب وسیلہ حام جو سورہ انعام کے اندر بنیادی چیزیں ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لے کر کے آ جاؤ، بتاؤ ہو گیا مولانا؟ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فإن شهدوا على الكذب، اگر جھوٹ پر اتفاق کر کے یہ گواہی دے دیں، فلا تشهد معهم، میرے پیارے جھوٹ میں کبھی ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرنا، فإن شهدوا على الكذب، اگر کس پر اتفاق ہو جائیں، فلا تشهد معهم، آپ ان کے ساتھ گواہ نہ بننا، ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، جو ہماری آیت کی تکذیب کرتے ہیں ان کی خواہشات کی کبھی پیروی نہ کرنا۔ یہ ہو گیا ملنگو؟ ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، جو ہماری آیت کی تکذیب کرتے، ایک کذبوا بآیاتنا یہ معطوف علیہ، اور والذین یہ الذین کے لیے صلہ ہوگی، یہ معطوف علیہ، اور والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، لا یؤمنون بالآخرۃ جندا پتر یہ صلہ ہو گیا الذین کے لیے، اس الذین کا پہلے والے الذین پر عطف ہے۔ اب معطوف علیہ کو ہٹاؤ، اس طرح کرو، لا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ولا تتبع اهواء الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بولو ولا تتبع اهواء الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہود و نصارہ کا آخرت پر ایمان ہے، لیکن ایمانہم کلا ایمان، بولو ایمانہم کلا ایمان، اس لیے کہ آخرت پر اگر پکا ایمان ہوتا، پکا ٹھکا، تو اذا ثبت شیء ثبت بجمیع لوازمی، اس کے لوازمات میں سے تھا کہ آخری شریعت کو بھی ماننا، آخری نبی کو ماننا۔ کہاں ہے تمہارا آخرت پر ایمان؟ ایک طرف سے تو اوپر سے خوشبو لگایا، خوشبو 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 خوشبو، اور نیچے سے استنجے نہیں کیا، ٹٹی ٹٹی، سمجھ میں نہیں ہے؟ اوپر سے خوشبو اور نیچے سے کہیں استنجے بھی نہیں کیا، ٹٹی، تو یہ خوشبو کام آئے گی؟ بھائی یہ تورات کو ماننے والے ہیں نا، تورات کو ماننے والے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، تورات کو مانتے، تو ادھر سے تو تم سوراخ ہو، تم نے استنجا ہی نہیں کیا کہ ادھر تو یہ بھی لکھا ہوا تورات میں، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، پڑھاتا نہیں پڑھاتا کہ محمد کے اوصاف کو بیان کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اس کے کسی چیز کو چھپاؤ گے بھی نہیں، ان کے اوصاف اور نعوت کو، اس کو تو تم چھپا رہے، تمہارا ایمان کس چیز کا؟ ایمان میں تمہارا سوراخ ہے، استنجا ہی نہیں کیا تم لوگوں نے، سمجھتا ہے؟ مولانا تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ رمضان میں اگر رمضان میں کوئی مرتا ہے، رمضان میں کوئی مرتا ہے تو وہ شہید ہے میرے بھائی جان، سمجھے؟ تو مائی نور جہاں رنڈی وہ بھی رمضان میں مر گئی، 27 رمضان کو مر گئی، پاکستان کی جو رنڈی تھی وہ بھی 27 کو مر گئی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ 27 کو مر گئی رمضان میں۔ تو اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایئر کنڈیشن لگاؤ اس کمرے کے اندر، یہ زبردست قسم کے ہائی لیول کے ایئر کنڈیشن اس کمرے کو ٹھنڈا کرے گا۔ آپ نے لگایا، ایئر کنڈیشن چل رہا، کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، آ کر کے مجھے کہو منظور تجھ پہ لعنت ہو، تو نے کہا ایئر کنڈیشن کام والا کمرے کو ٹھنڈا کرے گا، میں کہوں گا تم پہ لعنت ہو کہ جو شرائط ہے وہ شرائط، کھڑکیاں بھی بند کرو، دروازے بھی بند کرو، کھڑکیاں تمہارے سوراخ ہے تو کس کو ٹھنڈا کرے گا یہ؟ سمجھے؟ اس لیے رمضان کا اپنا پاور ہے، لیکن بشرطے کہ کھڑکیاں تمہاری ٹوٹی ہوئی نہ ہو، اس لیے نور جہاں کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی، آپ کو سمجھا نہیں ہے؟ ہمارے وزیر خوراک، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک خاتون تھی وزیر خوراک، سمجھے؟ تو ایک زمانے کے اندر کوئی خاتون وزیر خوراک تھی، اور کچھ کھانے پینے کو گندم ختم ہو گئے ملک میں، تو لوگوں نے شکایت کی ہمارے استاد کو، کہا کہ استاد جی ان کون ہے؟ ان سندھی میں کہتے ہیں ان، سمجھے؟ سائیں ان نتھی ملے، چھا کیوں بھلا؟ سائیں گندم نہیں مل رہی ہے، کیا کریں؟
تو حضرت نے فرمایا وزیر خوراک جو گیٹ ہے جو کوئی دروازہ ٹوٹل ہے پوکیا نہ کتا ملندو. اس نے کہا کہ وزیر خوراک کی گیٹ ٹوٹے ہوئی ہے, گندم چوری ہو گئی ہے. سمجھے؟ ہے ایسی باتیں پھر ان کو تلخ لگتی ہے. سمجھے؟ یہ حیا کا سبق ہمیں دیتے ہیں, بے حیا. اڑے کچھ پہلے پڑھا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہے جی. اللہ. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہود ایمانہم کلا ایمان والنصارى ایمانہم کلا ایمان, لا ایمان ہے. آخری نبی کو نہیں مانتے, ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے, تو یہ کہاں سے آ گیا؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَعْدِلُونَ بِرَبِّهِمْ. یہ ہے, یہ ایمان کس چیز کا ہے؟ یہ اللہ کے برابر غیر اللہ کو اس کے ساتھ برابر. وَهُمْ يَعْدِلُونَ بِرَبِّهِمْ يُسَوُّونَ بِرَبِّهِمْ, اپنے رب کے برابر دوسرے غیر اللہ کو قرار دیتے ہیں. وَهُمْ يُسَوُّونَ بِرَبِّهِمْ غیر اللہ. ہو گیا. اب آؤ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کون کون سی چیزیں حرام ہیں, کون سی واجب ہیں. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ. آ جاؤ میں محمد یہ کہ تمہیں بتا دیتا ہوں ما حرمہ ربکم, اللہ نے جو چیز تم پر حرام کرا دیا. حرمہ ربکم علیکم, وہ یہ کہ ان تشرکوا بہ, اللہ کے ساتھ شرک کو اللہ نے حرام قرار دیا. ما حرمہ ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا, یہ لا زائد حکم مولانا سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَهُ ربکم علیکم, رب نے جو تم پر حرام قرار دیا وہ یہ کہ حرم ان تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو لا زائدہ ہو گیا. اور اگر اس کو لا زائدہ قرار نہ دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے عدم شرک کو حرام قرار دیا ہے. بولو تو عدم شرک تو توحید ہے, توحید حرام ہو جائے گی. جانے دا پترا اتنا تو سمجھا کرو. سمجھ شریف میں یہ اس وقت اگر حرم اپنے حقیقی معنی میں ہوگا تو یہ لا زائدہ ہوگا. بولو لا زائدہ ہوگا اگر حرم اپنے حقیقی. دوسرا یہ کہ حرمہ کو اوصا کے معنی میں لے لو, جیسے کہ آگے آ رہا, تو پھر کوئی زائد نہیں, پھر مزہ آئے گا سب کو عطف کرتے ہوئے. قُلْ تَعَالَوْا, آ جاؤ. فرماتے ہیں کہ اتل ما اوصا ربکم علیکم, جو تمہارے رب نے تمہارے لیے وصیت کی ہے میں وہ تمہیں تلاوت کر کے سنا دیتا ہوں. اللہ نے جو وصیت کی ہے, حکم دیا, وہ یہ ہے اللہ کی وصیت, اللہ تشرکوا باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر دو. شیئا کا قانون آپ کو بتا چکا ہوں. اللہ تشرکوا باللہ شیئا واحسنوا بالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق لاجل املاق, یہ من اجلی ہے, خاشیا متصدیا من خشیت اللہ لاجل خشیت اللہ. فی اجلیہ, من اجلیہ, لام اجلیہ, با اجلیہ, سببیہ, یہ سب آتے ہیں. اڑے جنے دا پترہ سمجھے نہیں سمجھے؟ تحقق املاک ہو تو یہاں پر نحنو نرزقکم, اس وقت ہم کنگلے ہیں سارے کے سارے. فرماتے او کنگلو فکر نہیں کرو, نحنو نرزقکم, اور پھر اس کے بعد وَإِيَّاهُمْ, تمہاری اولاد کو. من املاکن تحقق املاک ہے, تحقق افلاس ہے. تحقق املاک ہے تو نحنو نرزقکم, اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے نحنو نرزقہم وإیاکم. وہاں چونکہ تحقق املاک نہیں ہے, وہاں خشیت الاملاک ہے کہ ہمارے پاس تو ہے کھانے کے لیے, لیکن بچے زیادہ پیدا ہو جائیں گے تو پھر بھوک بڑھے گی, تو خشیت املاک. تو اس لیے فرمایا ان کی ذمہ داری میں اللہ ایڈوانس لیتا ہوں, نحنو نرزقہم پھر وإیاکم. اور یہاں تم خود کنگلے ہو تو نحنو نرزقکم پہلے تو, پھر وإیاہم وہ. یہاں تحقق املاک ہے اور وہاں پر خشیت املاک ہے, اس لیے یہاں پر مفعول نرزقکم مقدم ہے, ابا جی ان کا نام پہلے اولاد بعد میں, اور وہاں خشیت املاک ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے کہ ہم تو ٹھیک ہے گزارا کر رہے ہیں, لیکن بچے پیدا ہو جائیں گے تو ملک پر بوجھ پڑے گا. سمجھتے ہیں؟ اس لیے وہاں اڑے کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا مولوی صاحب. اور من اجلیہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, یہ اوصا کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ سارا تو اوصا کر دیا تو پھر اللہ تشرکو لا زائدہ کی ضرورت نہیں. نحن نرزقکم وإیاہم, آپ کو ہم ہی رزق دیتے ہیں, آپ کو وإیاہم آپ کے بچوں کو. ولا تقربوا الفواحش, بے حیائی کو قریب بھی نہ جانا. ما ظہر, اس سے بدل بنے گا, ما ظہر منہا الفواحش وما بطن من الفواحش. ما ظہر منہا, ما ظہر جو ظاہری اعضاء اور جوارح سے ہو, جیسے کہ زنا ہے, بدکاری, چوری ہے, ڈکیتی. اور ما بطن عقائد فاسدہ جو کل آپ کے سامنے گزرا, وزرو ظاہر الاسم و باطنہ. ما ظہر منہا وما بطن موصول سے مل کر کے یہ بدل بنے گا, یا عطف بیان بنے گا الفواحش سے. ولا تقربوا الفواحش, اس کو فقہا کہتے ہیں سد الذرائع. ارے برائی کے قریب نہ جاؤ, یہ نہیں کہہ رہا کہ برائی نہ کرو, بلکہ کہتے ہیں برائی کے قریب نہ جاؤ. اس لیے کہ جب قریب جائے گا تو پھر بولو, قریب جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟
تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ آدمی بوڑھا جا رہا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ نوجوان لگے ہوئے آپس میں، قریب جب گیا تو انہوں نے کہا بابا شکایت نہ کر، تو بھی آ جا، تو بھی حصہ لے لے پاکستان کو تاکہ ترقی حاصل ہو جائے. بولو، اس لیے کہ تبدیلی تو آنی چاہیے. بابا غریب گیا، بڑی کوشش کی لیکن ناکام کوشش. کہنے لگے بس کوئی صورت نہیں، ابھی میں تھانے میں جا کر کے رپورٹ درج کراؤں گا. سمجھے؟ اگر کچھ ہوتا تو پھر کیا ہے، اور تو کچھ نہیں کرتا. ابھی تھانے میں جا کر کے کیا کریں گے؟ رپورٹ ہی درج کریں گے. چلے گا. یہ سد الذرائع مول صاحب. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرمها الله الا بالحق. کسی نفس معصوم کو معرف باللہ میں کسی نفس معصوم کو اس کو التي حرم اللہ قتلها، اللہ نے جس کے قتل کو حرام کرا دی اس کو قتل نہ کر دو. الا بالحق، مگر یہ کہ حق طریقے سے، ٹھیک طریقے سے، جائز طریقے سے. الا بالحق بالطریقہ الجائز ہے، جائز طریقے سے. اور جائز طریقے تین ہیں. شادی شدہ کے ساتھ بدکاری کرے، پھر رجم ہوگا تو قتل کریں گے، رجم میں تو مر جاتا آدمی. شادی شدہ کے ساتھ اپنا منہ کالا کر دے، یا کسی کو قاتل کر دے، قاتل کو قصاصاً قتل کرے، یا مرتد ہو جائے، اس کے شبہات کو دور کریں گے. تمہارے کیا اسلام سے تمہیں کیا شبہ تھا بتا دے. کوئی نر مولوی اس کے ساتھ کریں گے، تم اپنا اشکال بتا دے، مولوی جواب دے گا. پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں میں اسلام قبول نہیں کرتا، تو ٹکڑا کر کے خنزیر ابن خنزیر کو چھوڑو. سمجھتا ہے؟ ابھی کوشش ہو رہی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کوشش ہو رہی. کوشش کیا ہے؟ یہ 36 ارب ڈالر جو ملے، 36 ارب ڈالر جو خرچ ہو گئے انتخابات میں، ہمارے امیر المومنین ابھر گیا. تو اب یہ سارے ڈالر قادیانیوں کے تھے. اب کوشش یہ ہے امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، ابو حنیفہ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ 4 فقہ دنیا کے اندر رائج ہے. اب 2 فقہ اور آ رہے ہیں، فقہ جعفری اور فقہ احمدی، غلام احمد قادیانی، فقہ احمدی. اب حکومتوں کی کوشش یہ ہے کہ 6 فقہ ہیں ابھی پڑھائی جائیں گے. سمجھے؟ اور قرآن کہتے کہ قتل کی کوئی صورت نہیں ہے، صرف 3 صورتیں. شادی شدہ کے ساتھ منہ کالا کرے، قتل کرو اس کو رجم کر کے، یا یہ کہ مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دو، یا کسی کو قتل عمد میں قتل کر دے تو قاتل کو عمدن جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کریں گے. یہ بالحق، یہی 3 طریقے مولانا. ولا تقتلوا النفس التي، نفس معرف باللہ میں مانا خاص نفس یہ کہ معصوم، التي حرم اللہ قتلها، اللہ نے جس کے عائد محذوف ہے، التي حرم اللہ قتلها، جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا، الا بالحق، مگر جائز طریقے سے. ذالک المذکور من الاحکام، یہ مبتدا بنے گا. ذالک المذکور من الاحکام، جتنے بھی احکام گزر گئے، کچھ واجبات کچھ محرمات. وصاکم به، اے بالمذکور، اللہ اس کی وصیت تمہیں کر لیتا ہوں، یہ خبر ہو گیا. لعلکم تاکلون کا معنی لکے تاقلون، یہ لعل تعلیل کے لیے مولانا یہاں پر لعلکم تاکلون، تاکہ سمجھداری سے یہ کہ تم کام لے لو. یہاں تاکلون ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں مولانا؟ پہلے تعقل ہے، پھر تذکر ہے، پھر تقوی ہے. سمجھنے کی کوشش کرو، پھر نصیحت حاصل کرو، پھر تقوی حاصل ہو جائے گی. اس لیے پہلے لعلکم تاقلون، پھر تذکرون، پھر تتقون. اڑے سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہی ترتیب ہے جی. باقی عقل، نفس اور روح، ان کا فرق میں آپ کو بتا چکا ہوں. اسی عقل سے تاقلون ہے. عقل، نفس اور روح، ان کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا. فلا تو گڑو الا انفسہم کے اندر فلا تو گڑ گڑ نہ کرو، استاخو بڑ بچے. سمجھے؟ چلیے گا. ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا بالطریقۃ التی، یہ التی صفت ہے موصوف محذوف کے. الا بالطریقۃ التی ہی احسن، اس طریقے سے جو کہ عمدہ قسم کا طریقہ ہو. یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. تو زرداری تو یتیم نہیں، اس کے مال کے پاس جائیں گے؟ مولی منظور میں یتیم نہیں ہوں، یتیم تو نابالغ کو کہتے ہیں. میرے مال کے قریب آ جاؤ. یتیم کا اس لیے بتا دیا وہ بے سہارا ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا ہے، اس لیے اس کا. ورنہ کسی کا بھی مال ہو، اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں. سمجھے؟ یتیم کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیا، وہ بے سہارا، بے یار و مددگار ہوتا ہے. پھر یتیم کے مال کے قریب جانا واجب بھی ہے، اور یتیم کے مال کے قریب جانا ناجائز حرام بھی ہے. جائز ہے، واجب بھی ہے. یتیم کا مال ضائع ہو رہا ہے، ایسی صورت کے اندر کیا ہے؟ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ، اور اگر یہ کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ، بہت اچھی بات ہے. اور اگر تمہارا مقصد یہ کہ دبا کر کے ہڑپ کر کے کھانا ہے تو وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، سمجھ رہی ہیں؟ یہ حرام ہے اس طریقے پر اسراف کر کے ان کے مال کو کھانا.
اس کے قریب جانے کی اجازت بھی نہیں. تو یتیم کا تذکرہ اس لیے کر دیں. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي طریقہ موصوف ہوگا الَّتِي یہ اللہ کا ہی احسن ہو. یہ پورا جملہ صلہ اس کے لیے ہو گیا. یہ متعلق ہو گیا لا تقربوا کے ساتھ. حتیٰ یبلغ یہ بھی تقربوا کے ساتھ متعلق حتیٰ یبلغ الیتیم ہو یہاں تک کہ یتیم اشد ہو اپنے قوت کو مضبوطی کو پہنچے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ اور کیل اور ترازو کو انصاف کے ساتھ. مقسطین وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ حَالَ كَوْنِكُمْ مقسطین انصاف کرتے ہوئے ان کو برابر سرابر کر کے دے دو. سمجھ رہی میں کہ تو برابر سرابر کیسے ہوئے دلتا ہو کرا. میں نے اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے مجھے 50 سا یہ کلو سا یہ سا 50 سا آپ نے مجھے دیا قرضہ. اور میں نے اللہ آپ کا بھلا کرے پرسو ترسو خرسو ایک ہفتے کے بعد آپ کا قرضہ گندم واپس لوٹایا 50 سا. لیکن 100 200 300 400 دانوں کا ضرور فرق ہوگا. برتن تو بھر کر کے دے دیا آپ نے مجھے 50 مرتبہ میں نے بھی 50 مرتبہ بھر کر کے دے دیا. لیکن کچھ کیا سانے جتنے دانے آپ نے گندم کے مجھے دیے اتنے میں نے دیا یا کمی بیشی ہوگی؟ سینکڑوں کی کمی بیشی ہوگی. سینکڑوں کی گندم کی بات کر رہا ہوں. سینکڑوں کی کمی بیشی ہوگی. فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ دانے مانے ہو تو طاقت کے مطابق اس کو کون کر سکتا ہے. اڑے یہ جملہ معترض ہے اس لیے لا نکلف نفسا کسی نفس کو ہم احکام شریعہ کا مکلف نہیں بناتے الا وسعها مگر اس کے طاقت کے مطابق گنجائش کے مطابق. اڑے مزہ ہے نہیں ہے یہ ہاں یا بولو یا کسی کے مال کو نہ کھاؤ حرام طریقے سے جائز نہیں ہے. کسی کے مال کھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن 3 دانے راستے پر کھجور کے پڑے ہوئے 3 دانے یا 2 دانے سمجھ رہی ہیں. اس کی ٹوپ بھی دیکھو منافق کی سمجھے بھی جان. 3 دانے کھجور کے پڑے ہوئے راستے پر اور یہ کھجور کے 2 دانے 3 دانے اٹھا کر کہتا ہے استاد جی اس کے لیے مسجد کی لاؤڈ سے اعلان کرنا پڑے گا. کیا چیز لے کر آیا؟ کھجور کے 2 دانے. سمجھے حضرت اس کے لیے اعلان کریں گے کہ یہ کسی کے ہوں نشانی بتا دے. تو اس قسم کے بزرگی چھوڑ. اللہ پاک ایسی چھوٹی موٹی باتوں کا کسی کو مکلف نہیں بناتا. سمجھے دبا کر کے کھاؤ اللہ خلین خیرات تھی. سمجھے اڑے آیا سمجھ میں. جی مسئلہ جی لا نکلف نفسا الا وسعها. ہمارے حضرت جب افغانستان تشریف لے گئے فرمایا اللہ نے جہاد کو واجب قرار دیا ہے. سبحان اللہ. نمازوں کو واجب قرار دیا ہے. زکوٰۃ کو فرض کو سب چیزوں کو واجب قرار دیا ہے. جہاد جب واجب ہے ایسے موقع پر فرمایا کہ جہاد اگر تکلیف مالا یطاف کے قبیل میں سے ہوتا یہ اللہ آپ کا بھلا کر اللہ ہمیں اس کا مکلف نہ بناتا. جہاد بہت ہی آسان ہے ہمارے داخل تحت القدرت ہے. اس لیے اللہ نے ہم ہر صورت میں جہاد کریں گے. سمجھے جب حضرت اقدس ملا عمر امیر المومنین کی حکومت تھی تو ہمارے مرشد مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے. ریڈیو پہ ان کا بیان بھی ہوا افغانستان میں. فرمایا کہ یہ ملا جی کہہ نہیں چاہتا تھا جہاد میں سختی ہے بابا. یقولون نخشى ان تصيبنا دائرہ. اڑی چریو تھی ہوئی اوڑے ملو یہ بیٹھا ہوا ہے نا جیکم آباد والا. سمجھے کہتے اڑے ملا چریہ تھی ہوئی جا اڈھیں انہوں ایڑی ٹیکنالوجی آیا تا متے آسمان کھان بابا اساں کے ڈسندو. ارے ملا چریو تھی وہ ملا. ارے بابا امریکہ ساں ان ساں وری ان ساں کشتی کرنا روس ساں امریکہ ساں یہ چریو کونے پاگل کونے. ملا تو پاگل بیٹھا ہے انہوں نے ٹیکنالوجی سمجھ کچھ ہی کونے. یہ مولوی پاگل ہے. مولوی نے اس کے مقد میں ایسا ڈنڈا دیا قیامت تک نکلے گا بھی نہیں. مولوی نے تیل بھی نہیں لگایا خشک ڈنڈا روس کے مقد میں بھی دیا اور امریکہ کے مقد میں دیا اور جائیں اس کے حواریجین جو اس کو نکالیں. سمجھے جب تمہارے باپ کو اس طریقہ پر ان مولوی نے لوہے کے چنے چبوا دیے اس کا ناک خاک میں ملا دیا تو تم بھی انشاءاللہ ان کی ذریت بچو گے بھی نہیں. سمجھے کرو کس کی ہم جس کی مرضی ہے جہاں بھی جائے امریکہ کے پاس جائے یا جہاں بھی جائے. سمجھے ہم نے تمہارے خداؤں کو ہرایا. ہم نے نہیں ہرایا ہمارے خدا نے ہرایا. تم ہمارے خدا کو ہرا نہیں سکو گے. وما انتم بمعجزین اللہ. تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکو چوٹو گے نہیں. چلیے گا. اڑے لا نکلف نفسا سمجھ میں ہے الا وسعها مفعول ثانی ہے جی.
وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب بات کرو تو فَعْدِلُوا، انصاف سے کام لے لو. وَلَوْ كَانَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ ذَا قُرْبَىٰ مِنْكُمْ، اگرچہ جس کے خلاف گواہی دی گئی وہ تمہارا رشتہ داری کیوں نہ ہو. اس کو حال بناتے ہیں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو عدل سے کام لے. جب قول کے اندر عدل ہے تو فعل میں بطریقہ یہ دلالت النص سے ثابت ہے. قول کے اندر، اس لیے قرآن نے یہ کمال کیا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. ارے بابا، جب بات میں بھی ان کی ساتھ اجازت نہیں ہے اف کہنے کی، قول میں بھی پابندی ہے، تو پھر فعل میں اجازت ہے کہ ابا کو دھکا دے دے. سمجھے؟ یہ کمال ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ، جس کے خلاف گواہی دی گئی ہے آپ انصاف کی بات کر دو. اگرچہ خلاف جس کی گواہی دی گئی ذا قربیٰ منکم، اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، یہ متعلق ہوگا اوفو کے ساتھ، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو. اس لیے کہ آپ نے کہا سورت کے ابتدا میں آیا تھا جیسے اس سے پہلے والی سورت میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود فی التحلیل والتحریم، جو وعدہ تم نے اللہ سے کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے ساتھ وعدہ، انبیاء سے الگ وعدہ لیا ہے اور علماء سے الگ وعدے لیے اور لوگوں سے، یہ ساری قسمیں آپ کو بتا دی. وَلَوْ وَبِعَهْدِ اللَّهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ذَلِكَ الْمَذْكُورَ الَّذِي، یہ مذکور ہے جو اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ سے شروع کر کے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، لکھے تَتَذَكَّرُوا، تاکہ نصیحت حاصل کرو. یہ ہو گیا معلوم. اَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا شَيْئًا، خیال کر لینا. اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میں جو اللہ نے حرام قرار دیے وہ تمہیں بھی بتا دیتا ہوں. اور وَأَتْلُ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ میرا پکا سیدھا راستہ ہے. اڑے سمجھ میں آیا؟ اب ہوگا صراطی، اللہ کا بلا کرے، ذو الحال ہے، مستقیما حال ہے، یہ خبر بنے گا ان کے لیے، اور ھذا ان کا اسم. یہ بتاویل مفرد اتلو کے لیے مفعول بھی بنیں گے، ما قبل بھی ہے. اتلو علیکم ما حرم علیکم واتلو علیکم ان ھذا صراطی مستقیما. وَأَتْلُ عَلَيْكُمْ، یہ بھی تمہیں بتا رہا ہوں کہ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فرماتے إِن كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، جب حقیقت تمہارے یعنی ان وضح لکم، جب بات تمہارے سامنے واضح ہوگی، فَاتَّبِعُوا، اسی صراط مستقیم کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، فرماتے کہ دیگر راستوں کی پیروی نہ کر دو. فَأَن تَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے وہ راستے تمہیں الگ کر دیں گے، اللہ کے راستے سے بالکل تمہیں منتشر کر دیں گے، الگ کر دیں گے. فَأَن تَتَفَرَّقَ بِكُمْ، بولو ہاں، فَأَن تَتَفَرَّقَ بِكُمْ، ایک تا حذف ہو چکا ہے چونکہ تکرار آ رہا تفعول کا. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ چلے گا مولانا. وَأَنَّ هَذَا، اڑے سمجھ میں نہیں ہے. أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا بتاویل مفرد مفعول بھی بنے گا، اتلو کے لیے، ما قبل اس پر دلالت کر رہا. فَاتَّبِعُوا إِن كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، فَاتَّبِعُوا، جب صراط مستقیم واضح ہو گیا تو اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَأَن تَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہ مختلف راستے تمہیں الگ کر دیں گے، اللہ کے راستے سے تمہیں بھٹکا دیں گے، الگ کر دیں گے. ذَلِكَ الْمَذْكُورُ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ حکم بھی اللہ تمہیں اس کی وصیت کرنا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ ثم صرف تعقیب ذکری کے لیے ہے، تراخی زمان کے لیے نہیں ہے. موسیٰ کا زمانہ مقدم ہے، ان کی کتاب کا زمانہ مقدم ہے. میرے نبی کی کتاب کا زمانہ، میرے نبی کا زمانہ مؤخر ہے. پھر بھی کہتے ہیں ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ان تمام کے بعد موسیٰ کو ہم نے تورات دے دی. تماماً کا معنی اتماماً علی الذی احسن، نیکوکاروں پر اپنی نعمتیں پوری کرنے کے لیے. وتفصیلا لکل شیء، حالانکہ موسیٰ پہلے، کتاب پہلے، زمانہ پہلے، نبی بعد میں، پیارے محمد ان کی کتاب بعد میں، تو ثم دلتچی کرے گا. تو اس لیے یہ صرف ثم تعقیب ذکری کے لیے ہے. تذکرہ اس طرح اخبارات کی ترتیب ہے، باقی تراخی فی الزمان کے لیے نہیں ہے. کچھ پھلا پڑ گیا؟ یہ جن تراخی فی زمان کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کا زمانہ متراخی ان زمان محمد نہیں ہے، بلکہ متقدم علی محمد، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر مقدم ہے. خیال کر لینا تمہاری ٹوپی نہ گرے. چلے گا اب مولانا منظور صاحب کی گاڑی چلے گا. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دے دی. اتماما یہ مفعول لہ علی الذی احسن، نیکوکار، یہ احسن اس میں تفضیل نہیں ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے. سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ خیال کر لینا، جاہل کاری کی طرح نہ کر دینا. احسن فعل اور ہوا فاعل ہوگا، یہ صلہ ہوگا الذی کے لیے، اور تماماً یہ تماماً کے ساتھ متعلق. وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کو تفصیل بیان کرنے کے لیے. وہدی ورحمۃ، اور ہدایت کے لیے اور رحمت کے لیے ہم نے یہ کہ یہ کتاب بھیجی ہے. اس وقت یہ مفعول لہ بنے گا مولانا. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟
لعلہم یؤمنون بلقاء ربہم، شاید کہ یہ لوگ یہ کہ اللہ کی ملاقات پر یہ کہ یقین کرے، ایمان لائے۔ وہذا کتاب انزلناہ، یہ کتاب جس کو ہم نے اتارا ہے، یہ کتاب ہم نے اتاری، کتاب نہیں ہے کہ موصوف ہے، اور انزلنا اس کے لیے اللہ کا بھلا کرے یہ صفت ہے، اور مبارکن بھی اس کے لیے صفت ہے، خبر بنے گا کے لیے۔ ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ ہے کہ کتاب برکت والی کتاب جب آپ کے پاس آ گئی، فاتبعوہ، اس کے برکات سے استفادہ کرو، اس کے برکات کی پیروی کرو۔ واتقوا اللہ فیما تؤمرون وفیما تنہون فیہ، اس کتاب میں جو معمورات اور منہیات ہیں اس میں اللہ سے ڈرا کرو۔ لعلکم ترحمون، یقیناً تم پر رحم ہوگی، اس لیے کہ لعلک کا قائل یہاں پر اللہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا یقیناً، سمجھتا ہے؟ لعلکم ترحمون، وہذا کتاب، یہ کتاب ہم نے اس لیے اتارا، انزلنا اس لیے اتارا، لئلا تقولوا، تاکہ کل تم یہ نہ کہنا، لئلا تقولوا، جیسے کہ آپ نے پڑھا الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا، شہدنا ان تقولوا، تو فرمایا کہ میں نے اس لیے میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں کہ ان تقولوا کا معنی لئلا تقولوا، کل یہ نہیں کہنا کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کوئی گواہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں ہے۔ یہاں بھی انزلنا کتاب کو اس لیے اتار دیتا ہوں، لئلا تقولوا، ایک لا نکال دو، اللہ تقولوا لئلا، بات ہی ختم۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ تقولوا نہ نکالو، اس کو مفعول لہ اس طرح بنا، ھذا کتاب انزلناہ خشیۃ ان تقولوا، اس بات کا اندیشہ ہے کہ کل تم لوگ کہو گے، اس وقت مفعول لہ بنے گا، خشیۃ ان تقولوا، تم لوگ کل یہ کہو گے انما انزل الکتاب، آسمانی کتاب نازل ہو گئی، علی طائفتین کائنتین من قبلنا، ہم سے پہلے دو جماعتیں یہود و نصارہ گزر گئیں، ان پر تو کتاب نازل ہو گئی، وَإِن كُنَّا لَغَافِلِينَ عَن دِرَاسَتِهِمْ، ہم تو یہ کہ غافل تھے ان کے پڑھنے سے، اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم بھی بہت بڑے بزرگ بن جاتے۔ ہو گیا مولانا؟ اڑے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ ان تقولوا خشیت ان تقولوا، اس بات کا اندیشہ تمہارے منہ بند کرنے کے لیے، ان تقولوا انما انزل الکتاب، کہ کل آپ کہیں گے اللہ کے سامنے کتابیں نازل ہو گئیں، علی طائفتین کائنتین من قبلنا، ہم سے پہلے دو جماعتیں یہود و نصارہ پر، اور وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ، ان مخففہ ہے، دلیل نشانی وہی ہے، لام تعلیق خبر پر آ گئے، ان كُنَّا لَغَافِلِينَ عَن دِرَاسَتِهِمْ، ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے تو غافل تھے، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ایمان لاتے، ہم بڑے بزرگ بنتے، تو فرمایا تمہارا منہ بھی بند کر دے، قرآن ہم نے اتارا، کرو، سمجھے بھائی جان، کرو تم لوگ۔ او تقولوا، او خشیت ان تقولوا، یا اس بات کا اندیشہ کہ تم یہ کہو گے لو ثبت ان انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کوئی آسمانی کتاب فرمان نازل ہوتی، لکننا اہدی من الیہود والنصارى، یہود و نصارہ سے زیادہ ہم بڑے بزرگ بن جاتے، تو یہ بند کر دیا مولا۔ اب مولانا یہاں بھی یہ ہوگا، او خشیت ان تقولوا لو ثبت ان انزل علینا الکتاب، انزل علینا الکتاب، یہ ان کے لیے خبر بنے گا، یہ بتاویل مفرد ثبت کے لیے فاعل بنیں گے، ثبت اللہ کا بھلا کرے اپنے فاعل سے مل کر کے لو کے لیے شرط ہو گیا، لکننا اہدی منہ جواب ہے لو کا، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو جانے دا پترا، ہو گیا، لکننا اہدی منہ، یہ فاتعلیلی ہے مولانا، فاتعلیلی ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ زنا ماعزن، حضرت ماعز سے زنا ہو گیا، فرجم، پس اس لیے رجم ہو گیا، رجم کر دیا، کہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی جلد اول میں ہے، کہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوضا، نبی نے کہہ کیا وضو ٹوٹ گیا، فتوضا، اس لیے اپنے وضو کیا، سہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے نماز میں غلطی ہو گئی، فسجد، اس لیے اپنے سجدہ کر، تو فاتعلیلی آتا کبھی کبھی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اے دلتا ہم فاتعلیلی ہے، اڑے شپڑ خان کچھ پلا پڑ رہا ہے، ڈگو ڈگو بج رہا ہے، فقد جاءکم بینۃ کائنۃ من ربکم، واضح دلیل، بہت بڑی دلیل، یہ تا مبالغہ کے لیے، آپ کو بتا چکا ہوں 7ویں پارے میں۔ مصدر تانیث وحدت مبالغہ، مصدر تانیث وحدت مبالغہ، عوض و نقل مذکر یا زائدہ، یہ تا کی اقسام ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ 8-10 قسمیں آ گئیں۔ فقط جاءکم بینۃ کائنۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے بڑی روشن دلیلیں آ گئیں، وہدی و رحمت، ہدایت رحمت آ گئی، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، یہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا؟ کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ کی آیت کی تکذیب کرے، وصدف عنہا، اور آیات سے روگردانی کر دے، بس ختم۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ہم بدلہ دے دیں گے، ان لوگوں کو جو روگردانی کرتے ہمارے آیتوں سے، سوء العذاب، برا قسم کا بدلہ
دیں گے مفعول نجزی کے لیے. بدلہ کس چیز کا دیں گا؟ بما کانوا یصدفون بما کانوا یعرضون، جو روگردانی کرتے ان کی اس روگردانی کے بدلہ دے دیں گے. هل ينظرون، هل استفہام ہے اور الاستفہام یکون متضمنا معنی النفی. هل ينظرون کا معنی لا ينتظرون، ينظر نظر انتظار کے معنی میں، نظر آنکھوں کے پتلے کو پلٹا کر کے کسی چیز کو دیکھنا، نظر کا معنی غور و فکر کرنا. 3 معنی آپ کو بتا چکا ہوں. یہاں انتظار کے معنی میں اڑے یہ لاتوں کی بھوت، یہ لاتوں کی بھوت انتظار کر رہے، باتوں کی نہیں مانیں گے. یہ لاتوں کی بھوت لات ہی چاہ رہے ہیں، سمجھتے ہیں؟ لا ينتظرون، یہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے مگر الا ان تأتیہم الملائکۃ، یہ اس بات کا انتظار معرف باللام ہے. الملائکۃ کا معنی ملائکۃ قبض الارواح ہے، اس کا انتظار کرتے کہ روح قبضہ کرنے والے فرشتے آ جائیں. المعرف باللام، اس سے مراد ملائکۃ قبض الروح مراد ہے، سمجھے؟ عیسائی نے کتا اٹھایا تھا، کتا 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 کتا. حضرت شاہ عبدالعزیز نے فرمایا یہ کتا کیوں اٹھایا؟ کہنے لگے کہ تمہارا نبی کہتا ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر ولا جنب، جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے وہاں پر فرشتے نہیں آتے. میں ہمیشہ سفر میں کتا اٹھاتا ہوں تاکہ تمہارے فرشتے بھی نہ آ جائیں مرنے کے لیے، مجھے مارنے، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا. عیسائی نے کہا. شاہ عبدالعزیز نے فرمایا ہمارے نبی نے کہا لیکن تم نے اس کو سمجھا نہیں ہے. ہمارے نبی نے یہ کہا کہ کتا جو اٹھائے گا تو پھر انسانوں کی روح قبضہ کرنے والے فرشتے نہیں آئیں گے، کتے والے پھر بھی آئیں گے. جیسے کتے خود مرتے ان کے لیے الگ فرشتے مقرر کے روح، تو تمہارے لیے اب انسانوں والا فرشتے نہیں آئے گا، کتے والا آئے گا. آئے سمجھ؟ تمہارے لیے اب کون آئے گا؟ کتے والا فرشتہ آ جائیں گے، تمہارے روح کو قبضہ کریں گے. صحیح ہے؟ سبحان اللہ. مرشد ہے میرا جی. میں بھی بدبخت ہوں کہ ایسے مرشد بنائے. یہ ہے عبدالہادی ہے، بس جیسے روح جیڑا روح تیڑا ختمہ، سمجھے؟ اصل مرشد میرا عبدالہادی ہے. میں نے بیعت آپ سے توڑی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں توڑ نہیں سکتا. یہ انتظار نہیں کرتے. یہ مفعول بنے گا مفعول بھی ینظرون کے لیے. الا ان تاتیہم الملائکۃ، فرشتے آ جائے روح قبضہ کرنے والے. او یاتی ربک، یا اللہ کا حکم آ جائے. متاخرین کے ہاں او یاتی ربک امر ربک، تیرے پروردگار کا حکم آ جائے، عذاب کا حکم آ جائے. لیکن متقدمین کے ہاں الحمدللہ اس تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں. او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، یا اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کی بعض نشانیاں آ جائے. وہ بعض نشانیاں کیا ہے؟ سورج طلوع ہو جائے مغرب سے. سورج طلوع جیسے قرب قیامت میں ہوگا. جیسے فٹ بال کو آپ لگائیں گے، ہاں ملنگو، فٹ بال کو آپ لگائیں گے دیوار میں لگائیں گے تو واپس آ کر کے تیرے پیشانی پہ لگے گا. اور پھر فٹ بال کو لگائیں گے اگر کیچڑ کے اندر تو واپس نہیں آئے گا، کیچڑ کے اندر پھنس جائے گا. اس وقت تم ٹھیک ہو، اس وقت ٹھیک ہو تو یہ سورج جاتا ہے اپنے روٹ پہ، آتا ہے واپس، جاتا ہے آتا ہے اپنے طریقے پر. لیکن اللہ جس دن غصہ ہوگا زور سے اس کو مارے گا، اور بندوں پر غصہ ہو وہ سورج واپس یہ کہ ادھر لگ کر کے پھر ادھر سے طلوع ہو جائے گا. سمجھتا ہے؟ ادھر مار دے گا اس کو اللہ تعالیٰ، پھر وہ طلوع. حل ینظرون او بعض آیات ربک. بس یہ ہو گیا. آگے چلو. لا ينفع نفسا ایمانها یوم یاتی بعض آیات ربک. یہ یوم ظرف ہے لا ينفع کے لیے جنے دا پترا. یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن اللہ کے بعض نشانیاں آ جائیں گے. لا ينفع نفسا یوم یاتی بعض آیات ربک، کسی نفس کو فائدہ نہیں دے گا ایمانها، اس کا ایمان. جس دن یہ ہے کہ اللہ کی بعض نشانیاں آ جائیں گی قیامت کے دن، کسی نفس کو نفع نہیں دے گا اس کا ایمان. لم تکن مومنتاً، امنت کا معنی لم تکن مومنتاً من قبل ھذا، اس سے پہلے جس نے ایمان نہیں لایا. اور لم تکن کاسبتاً فی ایمانہا خیرا، یا جس نے اپنے ایمان کے اندر کسی قسم کی کوئی نیکی نہیں کی ہے. اب غرغرہ والا سکرات والا ایمان اس کو کام نہیں دے گا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ عاملنگو. تو یہ آمنت لم تکن کی خبر ہے. کسبت لم تکن آمنت او لم تکن کسبت، یہ دونوں منفی ہو جائیں گے. لا ينفع نفسا ایمانها، کسی نفس کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا. کس دن؟ یوم یاتی بعض آیات ربک. یہ لا ينفع کے ساتھ متعلق ہے. یوم یاتی، جس دن اللہ کی بعض نشانیاں آ جائیں گے تو نفع نہیں دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان، کسی نفس کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا. یہ حال بنے گا. حال کونها غیر مومنۃ من قبل، حال کونها غیر کاسبۃ فی ایمانها خیرا. اڑے ہو گیا، خیال کر لینا مولانا. قل انتظروا العذاب، تم انتظار کرو میرے لیے عذاب کا. انا منتظرون لکم العذاب، ہم تمہارے لیے تمہاری موت کا انتظار کرتے. کر لیں پھر دیکھیں گے کہ سوف ترون، تمہیں پتہ چلے گا. ان الذین فرقوا دینہم، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا بلا تخفیف اخروی ہے اور زجر ہے. ان الذین فرقوا دینہم،
جن لوگوں نے اپنے دین کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے راستے نکالے بہت سے، فرقوا دینہم، اپنے مذہب کو تقسیم کر دیا، بہت سے راستے نکالے، وصاروا شیعاً، یہ کان سارا کے معنی میں، وصاروا شیعاً، بہت سے فرقے بن گئے، کانا کی کئی صورتیں آپ کو بتا چکا ہوں، وصاروا شیعاً، یہ معطوفات مل کر کے الذین کے لیے صلہ ہو گئی، یہ ان کا اسم ہو گیا، ان کی خبر یہ لست فی شیء، لست کائنا فی شیء منہم، یہ منہم حال مقدم ہے، فی شیء ثابتاً کے ساتھ متعلق ہے، لست کے لیے خبر ہے، لیس کے لیے، لست کائنا فی شیء منہم، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیے، فرقے ہو گئے، انما امرہم، انما حسابہم کائن الی اللہ، ان کا حساب اس قسم کی بد دینی کا، دین کو بدلنے کا، جس کا حساب اللہ لے گا، انما امرہم حسابہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون بما کانوا یفرقون، یہ تفرق بازی کا بدلہ اللہ ان کو دے دے گا، ثم ینبئہم بما کانوا یفرقون۔ پر پھر دیکھتے ہیں من جاء بالحسنۃ، جو اللہ کے پاس نیکی لے کر کے آئے گا، فلہ عشر امثالھا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا ثواب دے گا۔ یہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، جو برائی لے کر کے آئے گا، فلا یجزا الا مثل سیئۃ، ایک برائی کا بدلہ ایک ہی موچڑا، ایک برائی کا بدلہ ایک ہی جوتا، سمجھ رہی میں، یہ اللہ کا عدل ہے۔ پہلے والا فضل ہے ایک نیکی پر 10 نیکیاں، اور دوسرا ہے کہ ایک برائی پر ایک برائی کا بدلہ، ایک برائی پر ایک برائی اللہ تو آپ کے ساتھ نہیں کرے گا، اللہ بدلہ دے گا، ایک برائی، یہ عدل ہے، وہ فضل ہے۔ پھر عدل میں عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ایک نیکی کا 10 گنا عام، یہ فضل ہے، لیکن اس فضل پر زیادہ افضل وہ یہ ہے کہ اگر مجاہدین کے ساتھ آپ تعاون کریں گے تو 1 روپے کا 700 روپے کا ثواب ملے گا۔ لو ہم نے تجھے دل دیا ہے، کیا یاد کرو گے؟ اڑے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے جی۔ اب اگلے والا مسئلہ سمجھو، قرآن ہے آپ کے پاس، دے دو مجھے، اس لیے کہ میں بھی رمضانی حافظ ہوں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، سورہ نمل ہے، آخری رکوع ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر کے آئے گا، مفسرین کہتے ہیں کہ اس نیکی سے مراد کلمہ ہے، جو کلمہ ہمارے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لے کر کے آئے گا، فلہ خیر منہا، اس کلمے سے بھی اچھی چیز اس کو دے دیں گے۔ خدا کی قسم کلمے سے اچھی چیز کوئی چیز نہیں ہے، کلمہ تو اللہ کی وحدانیت ہے جی، محمد رسول اللہ کی رسالت ہے، ان سے بڑی کون سی نعمت اچھی ہوگی؟ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ وہاں بھی من جاء بالحسنۃ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، یہ منہا، یہ من سببی ہے، من اجلی ہے۔ اب کہو جو کلمہ لے کر کے ہمارے پاس آئے گا، یہ کلمے والے موحد کے لیے، توحیدی کے لیے، فلہ خیر منہا، اس کے لیے بھلائی ہوں گے، لاجل، اس کلمے کی برکت کی وجہ سے، ورنہ کلمے سے اچھی چیز کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں۔ غیر عجز انکار ندارم، غیر عجز انکار ندارم، مرار وقت با انکار و کارست، ہمارا کام ہی انکار ہے، انکار ہے، اس لیے کہ انکار میں کار ہے، بولو انکار میں کیا ہے؟ کار ہے، سمجھتا ہے؟ مجھو سردار با سردار دارست، مجھو دینار با دینار نارست، منم بیمار و عشق از من گریزن، ہما یارا کہ با بیمار و مارست، غیر عجز انکار ندارم، غیر عجز انکار ندارم، مرار وقت با انکار و کارست، ہمارا کام ہی انکار ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سمجھے؟ اور انکار میں کار ہے، بولو غیر عجز انکار ندارم، غیر عجز انکار ندارم، مرار وقت با انکار و کارست، ہو گیا؟ چلیے گا مولوی صاحب، اس لیے خیال کر لینا مولوی صاحب، من جاء بالحسنۃ ہو گیا، میں نے آپ کو بتایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ ہو گیا مولانا یہ فضل۔ ومن جاء بالسیئۃ، برائی لے کر کے آگے شرط، فلا یجزا الا مثل سیئۃ، یہ ہو گیا اللہ کا بھلا کر، یہ ہے کہ عدل،
ایک برائی کا بدلہ برائی، وہم لا ینقصون فی وہم لا یظلمون کمن لا ینقصون بنقص الثواب، ان کے ثواب کو گھٹایا نہیں جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے میری رہنمائی فرمائی صراط مستقیم پر۔ یہ صراط مستقیم اگرچہ مجرور ہے لیکن محلاً منصوب ہے مولانا اسی پر۔ دیناً قیماً، وہ مضبوط دین ہے، وہ ہے کیا؟ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، درحال کہ وہ ابراہیم یکسو ہے سارے ادیان باطلہ سے، وما کان من المشرکین، وہ مشرک بھی نہیں تھا۔ اب دیناً قیماً موصوف صفت مل کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مبدل من ہوا، سمجھے؟ ملت ابراہیم یہ اس سے بدل ہے، پھر یہ بدل بنے گا صراط مستقیم کے محل سے، ورنہ اس کو مجرور ہونا چاہیے۔ اڑے خیال کرنا ٹوپی نہ گریز۔ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، دینا قیما موصوف صفت مل کر کے مبدل من ہو، پھر ملت ابراہیم حنیفہ، یہ حنیفاً تو حال ہے ابراہیم سے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور پھر یہ بدل بن گیا دینا قیما سے، پھر یہ بدل بن گیا صراط مستقیم کے محل سے، ورنہ یہ کس کو تو مجرور ہونی چاہیے، سمجھ رہے؟ دوسرا یہ کرو، اننی ہدانی ربی، میرے رب نے میری رہنمائی فرمائی ہے صراط مستقیم کی طرف، اور صراط مستقیم کیا؟ وعرفنی دینا قیما، وعرفنی دینا قیما، مضبوط قسم کا دین میرے رب نے مجھے بتا دیا۔ وہ مضبوط دین کیا؟ اب یہ موصوف صفت مبدل منو، ملت ابراہیم حنیفہ یہ سے بدل، اور اس حنیفم پر اگرچہ مفرد ہے وما کان من المشرکین، اسی پر عطف ہے جنہ دا پترا، عطف الجملۃ الفعلیۃ علی المفرد۔ اڑے ہو گیا نہیں ہو گیا؟ حال بن گئے، اب مزہ ہو گیا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، آپ یہ کہہ دیں اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب یہ ملت ابراہیم حنیفی، اس میں یہی ہے، میری نماز، میری ساری عبادتیں مولانا، او اللہ آپ کا بھلا کرے، نماز کے اندر خود عبادت آ گئی، لیکن یہ تعمیم عبادت تخصیص ہے مولانا، اس کو کہتے تعمیم عبادت۔ ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری عبادتیں، و محیایا میری زندگی، و مماتی میرا مرنا، کائنۃ للہ رب العالمین، یہ سب کے سب اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ سب اللہ کے لیے ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ خیال کر لینا، لہذا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ مماتی والے محیایا کو حذف کر دیں، محیایا والے جو لوگ قائل ہیں وہ مماتی کو حذف کریں۔ ہاں ملنگو کیا عرض کر رہا ہوں؟ آیا سمجھ؟ میرے نبی نے نماز بھی پڑھی ہے، میرے نبی نے عبادتیں بھی کی ہے، میرے نبی نے زندہ بھی رہا ہے، میرے نبی کو موت بھی آ گئی ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ سب کا محل ہے، اس لیے موت کا اطلاق کرنا، اب تو ٹھیک ہے قبر میں آپ زندہ ہے، اللہ اس کی کیفیت، لیکن موت گالی نہیں ہے۔ صوفیہ کے ہاں موت تو ایسی چیز ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، سمجھ رہی میں کہ موت گالی نہیں ہے ملنگو، اس کو گالی نہیں کہنا، لیکن ہے دونوں قسم کے خطیب حضرات ہیں، ان کو نہ اللہ کے پاس جانا ہے نہ وہ کتابوں کو جانتے ہیں، سمجھ رہی میں؟ ورنہ مقام سنہ کے اندر تھے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر سنہ میں تھے، بخاری کی روایت ہے، وہاں سے آئے سیدھا گھر پہ چلے گئے، مہاجر اور انصار رو رہے تھے، سیدھا چلا گیا اور جا کر کے چہرے مبارک پر کپڑا تھا اور چادر کو ہٹایا، فقبل بین عینیہ وہو میت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میت تھے۔ میت کا اطلاق کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے آیام فی قبورہم، لیکن اگر ایک منٹ کے لیے تو میت مان لینا تو میت کا اطلاق کوئی گالی نہیں ہے، یہ ہے، سمجھے؟ اگر میت کا اطلاق یہ توہین اور گالی ہے تو اس کے تو دونوں فریق قائل ہے۔ ایک منٹ نبی کو موت آئی ہے، زندہ ہے، آئی نا، اس ایک منٹ میں کیا تھا؟ تو یہ ایک منٹ کے آدھا منٹ کے تو سب مماتی ہے، سمجھ میں نہیں ہے؟ اس آدھا منٹ کی تو اگر یہ گالی ہے تو اس کو تم برداشت کرو گے؟ یہ تو قرآن بھرا ہو، بخاری، یہ وہ اندھے خطیب لوگ ہیں جنہوں نے بخاری دیکھی ہے نہ ترمذی دیکھی ہے، یہ ان لوگوں کے، ان بدبختوں کا مسئلہ ہے جو رسالے پڑھ پڑھ کر کے یہ انہوں نے بخاری دیکھی بھی نہیں ہے، آیا سمجھ میں؟ اس لیے وہی ہے، الانبیاء یوم فی قبورہم ہے، اللہ کا بھلا کرے، حیات ہے، اس کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے، لیکن اگر کوئی میت کا اطلاق کرتا ہے تو اس کو توہین نہ کہیں، آپ عزت کر رہے ہیں، یعنی آپ کی عزت ابھی شروع ہو گئی، ایک منٹ میں تو آپ بھی توہین کر رہے ہیں، ایک آدھا سیکنڈ کے تو آپ بھی توہین کر رہے ہیں، 2 سیکنڈ کے تو موت تو آ گئی نا، تو اس میں تو آپ بھی توہین کر رہے ہیں، سمجھے؟ جیسے کہ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں نا کہ بریلوی علم غیب کلی کے قائل ہے، وہ کلی مشرک ہے، تم لوگ کہتے ہیں ہم تو موجب جزیہ مانتے ہیں، تو تم جزی مشرک ہو،
صرف اتنا فرق ہوگا کہ دشمن کے اندر یہاں تک اور تمہارے اندر ادھر. مذہب کا پتہ نہ ہو جس کو یہ واجب گردن زدنی ہے. مولوی صاحب خدا کے قسم آپ کے بڑے بڑے مولویوں کو بھی دیکھا ہے, ان کی کتابیں بھری ہوئی دیکھی. ہم تو نبی کے علم غیب جزئی مانتے. تمہیں کتاب لکھنے کا شوق کیا ہے؟ کیوں لکھتے ہو؟ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تم کتاب لکھتے کیوں ہو اس طریقے پر کہ ہم جزئی علم غیب مانتے؟ یہ تو ہمارا مذہب ہی نہیں ہے دیوبندیوں کا. سمجھ رہی میں؟ یہ مذہب ہی نہیں ہے ہمارا کہ علم الغیب جزئی. میں نے عرض کیا کہ وہ علم الغیب, اطلاع الغیب, اخبار الغیب, انباء الغیب, تعلیم الغیب, علم غیب اضافی, علم غیب لحوقی, یہ 6 نام ہے اس کے. وہ علم غیب ہے نہیں ہے. انباء الغیب, اخبار الغیب, ذالک من انباء الغیب. سمجھتے؟ باقی علم غیب جزئی کے تو ہم قائل ہی نہیں ہیں. علم غیب کی تعریف ہی اور کس کر کے اتنی بڑی کتابیں لکھتے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کمال یہ ہے آدمی کتاب لکھے لیکن اپنے مذہب کا بھی پتہ نہ ہو. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کمال. حضرت اقدس پیر مہر علی سے کوئی علم غیب کے مناظرے کے لیے گئے, علم غیب. تو حضرت نے فرمایا میرا اور آپ کا جھگڑا علم غیب میں یا علم بالغیب میں ہے؟ مولوی صاحب کا دماغ ٹکرا گیا, چکرا. حضرت نے فرمایا متعین کرو علم الغیب میں مناظرہ یا علم بالغیب میں مناظرہ ہے. ارے تصدیق علم کا قسم ہی نہیں ہے. تصدیق علم کا قسم ہے نہیں ہے. علم کے 2 قسم تصور اور تصدیق نہیں ہے. تصدیق علم کا قسم ہے یہ نہیں ہے. قسم کا قسم اپنا قسم ہوتا ہی نہیں ہوتا. اپنے قسم کا قسم اپنا قسم ہوتا ہی نہیں ہوتا. اپنے قسم کے قسم کے قسم کے قسم کے قسم کے قسم اپنا قسم ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ میرا ہاتھ ہے, یہ میرا ایک جز ہے. سمجھے؟ یہ ہاتھ کا ہے, یہ جز, یہ میرے, یہ جو بازو ہے یہ میرے ہاتھ کا جز ہے. ہاتھ میرا جز ہے, میرے جز کا جز میرا جز ہے نہیں ہے. سمجھے؟ اور پھر یہ کہ میرے ہاتھ کے جز, ہاتھ کے بازو کا یہ انگلی اس کا ایک جز ہے. انگلی ایک جز ہے تو یہ جز میرے جز کا جز ہے. یہ جز پھر میرا جز ہے, میرے جز کا جز میرا ہی جز ہے. اور پھر یہ انگلی کے 3 ہوتے ہیں, نمبر 1 2 3. دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ سمجھ رہی؟ یہ پہلے والا میرا جز ہے نہیں ہے, یہ تو انگلی کا جز ہے. انگلی ہاتھ کا جز ہے, ہاتھ اس بازو کا جز ہے, یہ بازو پورے ہاتھ کا جز ہے, پورا ہاتھ میرا جز ہے. نتیجے نکلا یہ میرا جز ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ اب یؤمنون بالغیب کما یصدقون بالغیب. ایمان والے ہدی للمتقین, متقین وہ ہے کہ یصدقون بالغیب, جو غیب کی تصدیق کرتے ہیں. جو تصدیق تو علم کا قسم ہے. جب تصدیق موجود ہے تو علم بھی موجود ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ یعلمون بالغیب, غیب کو جانتے ہیں. اس لیے حضرت اقدس نے فرمایا مولوی صاحب قرآن فٹ کرتے جاتے ہو, سوچو تو صحیح میرا اور آپ کا جھگڑا علم بالغیب میں ہے یا علم الغیب میں ہے؟ سمجھتے ہیں؟ یہاں علم الغیب نہیں ہے, یصدقون الغیب نہیں ہے, یصدقون بالغیب ہے. سمجھ؟ مولوی صاحب کا دماغ غریب کا گھوم گیا. اور پھر اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ علم کے تو 15-20 معنی آتے ہیں, اس میں سے کس معنی کے اندر میرا اور آپ کا جھگڑا ہے؟ سمجھے؟ اسی لیے مولوی صاحب ذرا سوچ کر کے قدم رکھا کرو. یہ خطیبوں پر نہ جاؤ مولوی صاحب. ہے آپ کے 1-2 خطیب ہمارے بلوچستان والوں کو اللہ نے بلوچستان کو ان فتنوں سے پاک کیا ہے. سب کو سبحان اللہ. علماء کی غربت اپنی جگہ پر ہے لیکن ہمارے مدارس ایسے پریشان نہیں ہے. مولوی اتنا بے عزت نہیں ہے بلوچستان میں جیسے کہ پنجاب میں اور سرحد میں ذلیل ہے مولوی. بلوچستان میں ایسا ذلیل نہیں ہے. بلوچستان میں مولوی کا ایک مقام ہے. سوال ہی نہیں ہے کہ بلوچستان کے کوئی بڑا سا بڑا آدمی میرے قتل کے بارے میں سوچے, وہ نہیں سوچے گا. اس لیے کہ میں وہاں اللہ آپ کا بھلا کرے یہ سلسلہ چلتا ہے. ملا کا ایک مقام ہے, کچھ پہلے پڑھ گئے, ایک ملا کا یہ سلسلہ ہے. تو اس وجہ سے ہمارے بلوچستان کے ساتھیوں نے آپ کے پنجاب کے خطیب آتے 1-2 کو پکڑا, 1-2 کی کس کر کے پٹائی کی اور اس کے کہا کہ بے غیرت کا بچہ اگر تو آئے گا اس کے بعد نا اس قسم کے مسائل تو چھیڑے گا جو امت کے سمجھ سے بھی بالا تر ہے. سمجھے؟ پھر تم آ جانا. تمہیں الحمدللہ اللہ نے ان منحوسوں میں سے ان کو پاک کر دیا ہمارے بلوچستان کو کسی طرح. سمجھے؟ کچھ تو ان میں سے یہ آتے ماتے بھی نہیں ہیں.
سمجھے؟ آتا ماتا اور تو کچھ بھی نہیں ہے. یاد کیا قرات خلف الامام آمین بالجہر رفع یدین، ان کو یاد کیا وہ بس ٹھیک ہے. وہ ایک دو مسئلہ چلے گا پورا کرو. لا شریک لہو، یہ حال مؤکد ہے رب العالمین کے لیے، کوئی شریک نہیں اس کا. امرت بذالک، اسی توحید کا مجھے حکم ہو گیا. بذالک وانا اول المسلمین، سب سے پہلا مسلم آدم ہے. میں مسلمانوں میں سے سب سے پہلے ہوں. انسانیت شروع ہے آدم سے، مسلمان شروع ہے آدم سے، میں ان سے بھی پہلا ہوں. تو اس لیے میں انسان ہی نہیں ہوں، میں نور ہوں. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وانا اول المسلمین من هذه الامت. مفسرین یہ کہتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس کچھ علم ہو تو انشاءاللہ اس مفسر کی قول سے آپ اس کی زبان بند کریں گے نہیں. اگر بشرطے کہ وہ تکڑا قسم کا بریلوی ہو تو انشاءاللہ اس مفسر کی قول سے، مفسر کا قول اس کے لیے مقید مخصص نہیں بن سکے گا. یہ یاد رکھ لینا، مناظروں میں یہ چیزیں کام نہیں آتی. کچھ چیزیں میں اپنے پاس چھپا کر کے بھی رکھ لیتا ہوں تاکہ مجھے بھی کام آ جائے. سمجھے؟ یہ مفسر کے قول سے اللہ کے فضل سے قطعی ثبوت، قطعی دلالت کی تقیید نہیں ہوگی، تخصیص نہیں ہوگی. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مفسر کو کہو کہ اپنی جگہ پر رہے. سمجھے؟ یہ ہوتا. قل اغیر اللہ ابغی ربا، کیا غیر اللہ کو میں طلب کروں بطور رب کی؟ یہ تمیز ہے. وہو رب کل شیء، جبکہ ہر چیز کا وہ رب ہے، خالق ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور کوئی اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کوئی گناہ بد نہیں کرے گا مگر اپنے خلاف یہ ہے کہ کرے گا. کوئی کمائی نہیں کرے گا یعنی گناہ کا مگر اپنے خلاف. ولا تزر وازرۃ ولا تزر نفس وازرۃ، کوئی نفس بوجھ اٹھانے والا وزر نفس اخری، دوسرے نفس کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں اٹھائے گا؟ دو قسم کے گناہ ہیں. ایک یہ ہے کہ گناہ جو میں کر رہا ہوں اس کا نقصان مجھے ہوگا. دوسرا یہ کہ میں مضل ہوں، میں نے بدعت میں آپ کو مبتلا کیا ہے، میں نے شرک میں آپ کو مبتلا کیا، اس میں بوجھ مجھے اٹھانا پڑے گا. سمجھے؟ ہاں کیا ہے؟ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا وَلَا نَحْمِلُنَّ خَطَايَاهُمْ مَا خَطَايَاهُمْ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ مَا أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سمجھ رہی؟ تو گناہ وہ ہے کہ میں اپنے گناہ کے ساتھ آپ کا گناہ بھی اٹھاؤں گا. وہ گناہ ہے کہ جو متعدی ہے، اور یہ غیر متعدی کے بارے میں لا تزر نفس وازرۃ، نفس وازرۃ وزر نفس اخری، کوئی بوجھ والا کسی کا بوجھ نہیں. ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ تمہیں بتا دے گا کہ کیا کرنا ہے. وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اللہ نے زمین میں تم کو خلیفہ بنا دیا. یخلف بعضکم بعضا، یا یخلفکم، اللہ کے آپ خلیفہ ہیں یا ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں، یا جنات کے خلیفہ ہیں یا فرشتوں کے خلیفہ ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں آپ کو بتا دیا، چاروں صورتیں بتا دی. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، یہ درجات فوق سے بدل ہے، بعض کے درجات بعض پر بلند رکھے ہیں. فرماتے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو کچھ تمہیں دیے اللہ پاک اس میں تمہیں آزمانا چاہے. إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ کافر کو سخت گرفت کر دے گا جلدی میں. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ لِمَنْ تَابَ وَقَامَ وَشَكَرَ، جو شکر کرنے والا، توبہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ یہ کہ اس کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.